السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 96 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہو رہی تھی زندگی اور موت کی، اور اس میں پھر اقوام کی حیات اور موت کی بھی بات ہو گئی۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بلا شبہ اللہ اناج کے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، پھر کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو۔ تو اس میں بھی بیسیکلی یہی بات کہی گئی کہ جو اللہ اتنی چیزوں کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں اس دنیا میں پیدا کرے، پھر تمہیں موت دے اور قیامت کو پھر تمہیں اٹھا دے۔ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی یہ مشیت ہے، اور یہ جتنا بھی کائنات کا پروگرام ہے اس کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے۔ کائنات جتنی بھی اس کی اشیاء ہیں وہ انسانی اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سب کاموں کا ایک تو یہ ہے کہ ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی ہر کوشش کو کارگر سا بنانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ تو انسان کی کوئی بھی کوشش، وہ اچھی ہو یا بری، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ان آیات کے اندر کہی گئیں۔ تو اصل میں چیز سمجھانے کی یہ ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے قوانین کے تحت عمل میں آتی ہیں۔ زندگی بھی اور موت بھی دونوں چیزیں، اور جیسے بے جان بیج میں اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ویسے ہی موت سے زندگی اور زندگی سے موت میں بدلنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں عدل بدل ہوتی رہتی ہیں۔ موت سے زندگی اور زندگی سے موت، یہ پروسیس چل رہا ہے اس دنیا میں بھی۔ تو اسی طرح اقوام کی حیات اور موت وہ بھی ایسے ہی چل رہی ہے۔ جب کوئی قوم صحیح روش اختیار کرتی ہے تو اس دنیا میں اس کو زندگی مل جاتی ہے، خوشحالی مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے۔ اور اگر وہ قوم اپنی روش کو غلط کر لیتی ہے، غلط روش اپنا لیتی ہے، تو پھر اس سے اقتدار بھی چھن جاتا ہے، اس کی عزت بھی چھن جاتی ہے، اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بھی چھن جاتے ہیں۔ تو اسی دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ چیز سمجھانی ہے۔ قرآن کا انداز اسی طرح کا ہے کہ وہ اپنے اصول قوانین کو بیان کرتا ہے، پھر کائنات کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کی پھر مثالیں دے کر بات کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے تاکہ اللہ کے قوانین واضح ہو کر سامنے آ جائیں، انسان ان کو سمجھ لے۔ تو اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلی آیت۔ آج کا جو لیکچر ہے سورہ الانعام آیت نمبر 96۔ تو اس کے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ فالق الاصباح، بلا شبہ اللہ صبح سحر کو نمودار کرنے والا ہے۔ یہ جو ارلی مارننگ یا ڈان، وہ جو صبح کا تڑکا جب سورج کی روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس کو نمودار کرنے والا اللہ ہے۔ رات تاریکی کی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، ہر جگہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر صبح کے وقت مشرق سے پو پھوٹتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے، اور اس کے پھر کچھ دیر کے بعد سورج نمودار ہو جاتا ہے، تو ساری ماحول کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو صبح کا نمودار ہونا ہے،
یہ اس عمل کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی کے قوانین کے تحت صبح ہوتی ہے اور شام بھی انہی کے قوانین کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے قوانین بنائے ہیں کائنات سے متعلق۔ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ جو اس کے قوانین ہیں انہی کے تحت ہو رہا ہے۔ تو دن ہو یا رات ہو، دن کا آنا، رات کا جانا، اسی طرح رات کا آنا، دن کا چلے جانا، یہ جتنا بھی عدل بدل ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اللہ اپنے قوانین کی روح سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَجَعَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ دن تو کام کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، انسان صبح سویرے اٹھتے ہیں، اس کے بعد اپنا کام پہ لگ جاتے ہیں۔ رات جو ہے یہ نیند کے لیے بنائی ہے، سکون کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پر یہ لفظ آ رہے ہیں نا، سکنن، سکون کا باعث ہے رات۔ اس میں انسان کو جب نیند آتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نیند کے دوران جسم جو ہے وہ ہارمونز خارج کرتا ہے، اس سے دل اور خون کی نالیاں وہ اچھی ہو جاتی ہیں، ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ نیند جو ہے وہ میٹابولزم کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح پھر خوراک جو ہے وہ توانائی میں بدل جاتی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کھاتے ہیں تو نیند اس میں بڑی ہیلپ فل ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس دوران اس کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ منظم ہو کر کام کرتا ہے، اور جتنی بھی وہ خوراک ہوتی ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انرجی فارم میں۔ اسی طرح نیند میں کام کے دوران جو انسان دن کے دوران جو کام کرتا ہے تو اس میں خلیات کی سیلز کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو وہ جو دن کے دوران سیلز کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، مرمت ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ جو ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کی جو مرمت کا کام ہے، یہ بھی نیند کے دوران ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی سائنٹیفک ہم اس کی توضیح دے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نیند کی جو نعمت کا ذکر کیا ہے کہ یہ سکون کا باعث ہے تو وہ چیزیں تھوڑی سی واضح ہو جائیں۔ اسی طرح آج کل یہ دیکھیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر یہ بڑا عام مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارا جو وے آف لائف ہے یہ بدل چکا ہے۔ پہلے لوگ جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھتے تھے۔ اب کیا ہے کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو دیر تک سوتے ہیں۔ تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ چینج ہو گیا، یہ ان نیچرل ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، اس میں تم نیند پوری کرو تاکہ تم جسمانی طور پر صحت مند رہو، تو ہم اس قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ یہ لا آف نیچر ہے تو اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، یا فزیکل لا ہے۔ ہماری جو باڈی ہے یہ فزیکل لا کے تحت کام کرتی ہے، تو ان کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں۔ رات کو جب ہم دیر سے سوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کارٹیسول لیول ہوتا ہے، یہ جو سٹریس کا ہارمون کارٹیسول، یہ پھر نیچے نہیں آتا۔ اس سے ٹینشن ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، شوگر کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم جلدی سوئیں تو کارٹیسول لیول جو ہے یہ نیچے آ جاتا ہے۔ اس سے پھر انسان کو یہ جو بیماریاں ہیں نا، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹائم کے اوپر سویا جائے، کیونکہ اللہ نے رات کو بنایا ہی سکون کے لیے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج کل یہی زیادہ مسائل ہیں ہمارے لائف سٹائل کے کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے۔ تو اس کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ رات کو ہم نہیں سوتے، ساری رات جاگتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں یا گپ شپ ہوتی رہتی ہے،
یا ویسے لوگ جاگتے رہتے ہیں، تو یہ ان ہیلدی سٹائل ہے۔ تو ہیلدی سٹائل اپنانا چاہیے جو نیچر نے رکھا ہے۔ اسی طرح جو نیند ہے یہ دماغ اور جسم کو آرام کرنے اور صحت یاب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پھر اس سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے، کام کرنے کے اوپر فوکس زیادہ ہو جاتا ہے، یادداشت بہتر بنانے میں نیند مدد کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جب اللہ نے ان کے لیے رات سکون کا باعث بنائی ہے تو وہ پھر وقت کے اوپر سوئیں۔ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ وقت کے اوپر کھانا کھائیں، سورج ڈھلتے ہی شام ہوتے ہی کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کے بعد پھر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلدی سوئیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں۔ تو جلدی اٹھنا بھی ایک صحت مند انسان کی علامت ہے، ایک صحت مندی کی علامت ہے۔ جلدی اٹھیں گے، اس سے پھر آپ کو واک کریں گے، کوئی ایکسرسائز کریں گے، اس سے آپ کا دن جو ہے وہ بھی طویل ہو جاتا ہے کہ آپ ٹائم پہ ناشتہ کریں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے۔ تو آپ کے پاس جو ورکنگ آور ہے وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، کام کے اوپر فوکس بھی زیادہ ہو جائے گا۔ صبح اٹھیں گے، رات کو جلدی سوئیں گے، صبح کو جلدی اٹھیں گے تو اس سے فریش ہوں گے تو ہر چیز آپ کی بہتر ہوگی، یادداشت بھی بہتر ہوگی، کام کے اوپر فوکس بھی صحیح ہوگا اور کام جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ ایفیشینٹلی ایفیکٹیولی کام کریں گے۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ اسی طرح آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں دو چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے، ایک تو سورج ہے شمسی کیلنڈر اور دوسرا چاند قمری کیلنڈر۔ تو یہ دونوں کیلنڈر انسان استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز ہوئی کہ مذہب پرستی کی وجہ سے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ تو غیر مسلموں کا ہے اور جو قمری کیلنڈر ہے یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ کیلنڈر کا اسلام سے یا غیر اسلامی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تو حساب کتاب کے لیے ہے۔ اس میں اسلامی یا غیر اسلامی کہاں سے چیز آ گئی؟ لیکن ہمارے ہاں مذہب پرستی اتنی زیادہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو وہ جو کچھ قدیم ہوتی ہیں یا عام جو دنیا کے اندر استعمال نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ہم اسلامی بنا لیتے ہیں۔ جتنی کوئی قدیم ہوگی اس میں قدامت پرستی ہوگی وہ اسلامی بن جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں۔ تو دونوں ہی شمسی ہوں یا قمری دونوں ہی کیلنڈر انسان استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ شمسی کیلنڈر بھی ہے سورج کے حساب سے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، دونوں ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اسلامی غیر اسلامی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بڑی کنفیوژن ہے جو ڈالی جاتی ہے کہ یہ اسلامی اور غیر اسلامی کا جو فرق کیا گیا ہے، تو یہ قرآن کی روح سے تو دونوں ہی کیلنڈر اللہ کے کیلنڈر ہیں۔ نہ یہ ہے کہ شمسی کیلنڈر کوئی انگریزوں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، یا وہ صرف کرسچن کا ہے، بالکل نہیں۔ تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، سورج بھی اور چاند بھی۔ تو دونوں کیلنڈر جو ہیں وہ اللہ نے بتائے ہیں، جو مرضی آپ اس سے حساب کر لیں۔ تو اللہ جو ہے وہ سورج کا بھی خالق ہے اور چاند کا بھی خالق ہے، تو اس نے دونوں کیلنڈر بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد قمری کیلنڈر کو اسلامی اور شمسی کیلنڈر کو غیر اسلامی ماننا صحیح نہیں ہے۔ دونوں ہی سے حساب کیا جا سکتا ہے اور دونوں ہی ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق۔ یہ چیز آ گئی۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے کیا یہ رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب غالب جاننے والے کا اندازہ اور پیمانہ۔ اللہ کے اندازے اور پیمانے انسانوں کے لیے قوانین کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ جو غالب ہے، قوت والا، یہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے قوت والا، غالب۔
یعنی اس کے پاس غلبہ ہے، قوت ہے کہ اس نے جو قوانین بنائے ہیں وہ نافذ العمل ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر قوانین رکھے تو اس کے قوانین جو ہیں وہ نافذ العمل ہی نہ ہوں۔ اپنے قوانین کو نافذ العمل کرنے کی قوت رکھتا ہے، نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہے، اور اس کے جو اندازے اور پیمانے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز میں ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اس کے علاوہ بھی جتنے ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں وہ بھی تو طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سارا دن کا آنا، دن کا پھر جانا، رات کا آنا، رات کا چلے جانا، موسموں کا بدلنا، یہ ساری چیزیں ایک طے شدہ قوانین کے مطابق ہو رہی ہیں جو اللہ نے ہی بنائے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر اللہ کے قوانین کار فرما ہے، اس کے اندازے، اس کے جو اس نے ہر چیز کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ جو قدر ہے، اندازے اور پیمانے۔ تو ساری کائنات جو ہے اس کے اندر اللہ کے اندازے اور پیمانے ہیں، یعنی اس کے قوانین ہیں، انہی کی روح سے یہ سورج، چاند، ستارے، زمین کی گردش سب اسی کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے، کائنات کی چیزیں سامنے لا کر اپنے اصول سمجھائے گئے ہیں، اللہ نے اپنے اصول سمجھائے ہیں اور کائنات کی چیزوں سے ریلیٹ کر کے سمجھائے ہیں۔ یہ بڑا شاندار اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ جو چیزیں ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی کی روح سے اپنے قوانین کو سمجھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات کے نظام کے اوپر غور کریں، دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا۔ اس بات کے اوپر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا کہ جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اسی کا یہ حکم ہے، اسی کی یہ مشیت ہے کہ ایک قیامت آئے گی اور اس دن تمہارے سارے کاموں کا حساب ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کو سمجھنا کہ ہم اپنے ارادے اور عمل کے جواب دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ جو چاہو کرو، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، لیکن ہم ذمہ دار بھی ہیں۔ جب ارادہ اور اختیار ملا ہے تو ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ارادہ اور اختیار دیا تھا، عقل و فکر کی صلاحیت دی تھی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھیں، سننے کے لیے کان دیے تھے، سوچنے کے لیے دماغ دیا تھا، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ اچھا کام کیا، برا کام کیا، کیا کرتے رہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا حساب ہوگا، اور اگر غلط کیا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ یہ چیز تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔